کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلی ہے، آج ہم اسی دلچسپ سوال پر بات کریں گے۔ جی، اور اس کے لیے ہم آئزیک ایسیموو کی مشہور کتاب سائنس کی نئی گائیڈ کے کچھ حصوں کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، قدیم یونانیوں سے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین مرکز ہے اور آسمان بس ایک چھت کی طرح ہے، ایک ٹھوس گنبد جس میں ستارے ٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اسے فلک کہتے تھے، مطلب ایک چھوٹی سی سمجھی سمجھائی کائنات۔ ہاں، اور آج دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات اربوں کہکشاؤں پر پھیلی ہوئی ہے، مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ سفر، یہ تبدیلی کیسے آئی، اسی پر آج ہم گہرائی میں بات کریں گے۔ صحیح، تو یہ سارا سفر تجسس کا ہے، نئے آلات کا ہے، اور شاید سب سے اہم پرانے خیالات کو چیلنج کرنے کا۔ بالکل، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کوپرنکس نے سوچ بدلی، گیلیلیو نے تجربے کی اہمیت دکھائی، پھر ہم نے فاصلے ناپنا سیکھا، ستاروں کو سمجھا، اور آخرکار دوسری کہکشائیں دریافت کیں۔ یہ سب ایسیموو کی کتاب سے لی گئی انسائٹس ہیں۔ چلیں تو یونانیوں پر واپس آتے ہیں۔ ارسطو جیسے مفکرین تھے، ان کا طریقہ تھا منطق، استدلال۔ جو چیز ظاہر ہے بس وہی سچ ہے۔ جی، مثلا زمین ساکن لگتی ہے تو بس ساکن ہے، سورج ستارے گھومتے نظر آتے ہیں تو وہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، سیدھی سی بات۔ لیکن اس ظاہر پر بھروسہ کرنے کی اپنی حدود تھیں۔ ہاں بالکل، وہ تجربے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایسیموو ایک مثال دیتے ہیں ارسطو کی کہ انہوں نے کہا بھاری چیزیں ہلکی چیزوں سے تیز گرتی ہیں۔ اچھا، مگر کبھی خود دو مختلف وزن کے پتھر لے کر گرا کر نہیں دیکھا۔ ان کے لیے منطقی سوچ زیادہ اہم تھی، تجربہ بعد میں آتا تھا۔ صحیح۔ پھر آئے گیلیلیو 16ویں صدی میں۔ انہوں نے اس سوچ کو بالکل بدل دیا۔ انہوں نے تجربے کیے، چیزیں گرائیں، پینڈولم ہلائے، اور سب سے بڑھ کر دوربین بنائی اور آسمان کو دیکھا۔ اور یہیں سے وہ سائنسی طریقہ کار شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی ہاں، گیلیلیو نے ثابت کیا کہ جاننے کے لیے دیکھنا اور پرکھنا ضروری ہے، محض سوچنا کافی نہیں۔ اور اسی دوران، بلکہ کچھ پہلے، کوپرنکس نے وہ بڑا خیال پیش کیا تھا کہ زمین نہیں، سورج مرکز ہے۔ بالکل، اور یہ اس وقت کے ظاہر کے اتنا خلاف تھا کہ اسے قبول کرنے میں بہت وقت لگا۔ ایسیموو بتاتے ہیں کوئی 50 سال سے زیادہ لگے ہوں گے اسے عام طور پر مانے جانے میں۔ یہ سمجھ آتا ہے، صدیوں کا یقین جو چیلنج ہو رہا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس میں سوال اٹھانا کتنا اہم ہے۔ جی بالکل، جو چیز بالکل سامنے کی بات لگے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ اچھا، تو زمین مرکز نہیں رہی، اب اگلا سوال، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب کتنے بڑے ہیں اور کتنے دور؟ زمین کا سائز تو یونانیوں نے ناپ لیا تھا۔ ہاں، ایرٹوستھینز نے، اور کمال کی درستگی سے ناپا تھا۔ اور مزے کی بات ایسیموو لکھتے ہیں کہ کولمبس نے بعد میں ایک غلط چھوٹا اندازہ استعمال کیا۔ جی، اسی وجہ سے وہ سمجھیں کہ سمندر پار کر کے ایشیا پہنچ گئے، جبکہ وہ امریکہ پہنچے تھے۔ خیر، تو زمین کا سائز معلوم تھا، اب آسمانی فاصلوں کی باری تھی۔ چاند کے لیے ہیپارکس نے تقریباً 150 قبل مسیح میں ایک طریقہ استعمال کیا۔ چاند گرہن کے وقت انہوں نے زمین کے سائے کا خم دیکھا اور اندازہ لگایا کہ چاند کا فاصلہ زمین کے قطر کا تقریباً 30 گنا ہے۔ یہ بہت اچھا اندازہ تھا۔ حیران انگیز۔ اور اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ بعد میں بطلیمیس نے پیرالیکس کا طریقہ استعمال کیا۔ پیرالیکس کا اصول بہت سادہ ہے۔ یوں سمجھیں، آپ اپنا انگوٹھا سامنے رکھیں، ایک آنکھ بند کریں، پھر دوسری۔ انگوٹھا پیچھے کی چیزوں کے مقابلے میں ہلتا ہوا لگے گا نا؟ ہاں، لگتا ہے۔ بس یہی پیرالیکس ہے۔ زمین کے دو الگ مقامات سے اگر ایک ہی وقت میں چاند کو دیکھا جائے تو آسمان پر ستاروں کے پس منظر میں اس کی جگہ تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی۔ یہ زاویہ جتنا کم ہوگا، چیز اتنی ہی دور ہوگی۔ چاند کے لیے یہ فرق تقریباً 1 ڈگری تھا، جو بغیر دوربین کے بھی ناپا جا سکتا تھا۔ اچھا، تو اگر چاند کا پیرالیکس ناپ لیا تو ستاروں کا کیوں نہیں ناپ سکے؟ وہ اتنا مشکل کیوں تھا؟ وجہ؟ ستاروں کا ناقابل یقین فاصلہ، وہ اتنے زیادہ دور ہے کہ زمین اپنے مدار میں لاکھوں میل گھوم جاتی ہے، لیکن قریب ترین ستارے کی پوزیشن میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کم از کم اس وقت کے آلات سے۔ صدیوں تک کوششیں ہوتی رہیں؟ جی ہاں، کئی صدیوں تک ماہرین فلکیات کوشش کرتے رہے، ناکام رہے۔ اسی ناکامی سے انہیں اندازہ ہوا کہ ستارے ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ، بہت ہی زیادہ دور ہیں۔
آخر کار 1838 میں فریڈرک بیسل ایک جرمن ماہر فلکیات کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے ایک خاص دوربین استعمال کی، ہیلیومیٹر۔ یہ بہت چھوٹے زاویے ناپ سکتی تھی۔ اس سے انہوں نے 61 سگنی نامی ایک ستارے کا پیرالیکس ناپا، اور وہ زاویہ اتنا چھوٹا تھا، ایسی مثال دیتے ہیں جیسے آپ 10 میل دور سے 1 روپے کے سکے کو دیکھ رہے ہو۔ 10 میل سے ایک سکہ، تو فاصلہ کتنا نکلا؟ اس پیمائش سے پتا چلا کہ 61 سگنی ہم سے 64 ٹریلین میل دور ہے۔ 64 ٹریلین میل! 64 ٹریلین میل! اس ایک دریافت نے تو ہمارے نظام شمسی کو کائنات میں ایک ذرے جیسا بنا دیا ہوگا۔ بالکل۔ بالکل، ایک نکتہ، ہمارا نظام شمسی جو کبھی کل کائنات سمجھا جاتا تھا، اب ایک وسیع سمندر میں ایک ننھا سا شاید ذرہ بھی نہیں۔ اس پیمائش نے کائنات کا تصور ہی بدل دیا۔ تو یہ ستارے بہت دور کے سورج ہیں۔ اچھا، اب اپنی گہکشاں پر آتے ہیں، ملکی وے پر۔ اس کے سائز کے بارے میں پہلے کیا خیال تھا؟ 18ویں صدی میں ولیم ہرشل نے کوشش کی تھی ستارے گننے کی۔ اندازہ لگایا شاید کوئی 100 ارب ستارے ہوں گے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ تعداد 200 سے 400 ارب کے درمیان ہے۔ اور اس سمجھ کو بہتر کس نے کیا؟ 20ویں صدی کے شروع میں ہارلو شپلی نے۔ انہوں نے متغیر ستاروں یعنی ویریبل سٹارز پر کام کیا۔ یہ وہ ستارے ہیں جن کی چمک وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ اچھا، ویریبل سٹارز؟ جی، خاص طور پر سیفڈ متغیرات، سیفید ویریبلز۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی چمک جتنی تیزی سے بدلتی ہے، وہ ان کی اصل روشنی سے جڑی ہوتی ہے۔ تو انہیں معیاری موم بتیاں یا سٹینڈرڈ کینڈلز کہتے ہیں۔ ان کی ظاہری چمک دیکھ کر شیپلی ان کا فاصلہ بتا سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے ہماری کہکشاں کا نقشہ بنایا، دکھایا کہ یہ تقریباً 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے اور ہمارا سورج مرکز سے کافی دور ہے، کوئی 27,000 نوری سال۔ یہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن ایک سوال تو پھر بھی رہا ہوگا، کیا یہ ملکی وے ہی پوری کائنات ہے یا یہ صرف ایک کہکشاں ہے؟ اور یہاں ایڈون ہبل کا نام آتا ہے۔ درست۔ 1920 کی دہائی میں یہ بڑی بحث تھی کہ آسمان میں جو دھندلے دھبے نظر آتے ہیں، نیبیولا، وہ کیا ہیں؟ ہماری کہکشاں کے اندر ہیں یا باہر؟ تو ہبل نے کیا کیا؟ ہبل نے اس وقت کی سب سے طاقتور دوربین لی اور اینڈرومیڈا نیبولا کو دیکھا، اور انہیں وہاں وہی سیفائڈ متغیر ستارے نظر آ گئے جو شیپلی نے ملکی وے میں دیکھے تھے۔ اچھا، وہی ستارے؟ جی، ہبل نے ان کی چمک ناپی اور فاصلے کا حساب لگایا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہ دھماکہ خیز تھا۔ 1924 میں ہبل نے اعلان کیا کہ اینڈرومیڈا ہم سے تقریباً 10 لاکھ نوری سال دور ہے۔ 10 لاکھ نوری سال! یہ تو ملکی وے کے سائز سے بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اس کا مطلب صاف تھا، اینڈرومیڈا ہماری کہکشاں کا حصہ نہیں ہے۔ وہ خود ایک الگ، ہماری ہی جیسی ستاروں کی دنیا ہے، ایک پوری دوسری کہکشاں۔ تو ایک دم سے کائنات لاکھوں گنا بڑی ہو گئی۔ جی ہاں، راتوں رات۔ ہماری کہکشاں جو کل تک پوری کائنات تھی، اب اربوں ممکنہ کہکشاؤں میں سے صرف ایک نکلی۔ وہ جو نیبولا تھے، اب اضافی کہکشائی نیبولا کہلائے، یا سیدھا کہیں تو گیلیکسیز۔ یہ سوچ میں ایک زلزلہ تھا۔ واقعی حیران کن۔ اچھا، کائنات اتنی وسیع ہے لیکن یہ توانا بھی ہے، یہ ستارے چمکتے کیسے ہیں آخر؟ اس کا جواب ملا 1938 میں ہانس بیتھے نے دیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ستاروں کے مرکز میں بے انتہا دباؤ اور گرمی میں ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ یہ عمل ہے نیوکلیئر فیوژن۔ فیوژن؟ جی، اس عمل میں تھوڑا سا مادہ توانائی میں بدل جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی مشہور مساوات E = mc² کے مطابق۔
یہی توانائی روشنی اور گرمی بن کر نکلتی ہے اور ستارے اربوں سال تک چمکتے رہتے ہیں۔ لیکن کائنات میں اس سے بھی زیادہ ڈراماٹک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نووا، سپر نووا۔ ہاں، کائنات کوئی پرسکون جگہ تو ہے نہیں۔ نووا وہ ستارے ہیں جو اچانک بہت روشن ہو جاتے ہیں۔ ایسی موو بتاتے ہیں کہ اکثر یہ ایسے نظام میں ہوتا ہے جہاں دو ستارے ہوں۔ ایک چھوٹا گھنا سا سفید بونا ستارہ اپنے ساتھی ستارے سے گیس کھینچتا رہتا ہے۔ اچھا۔ جب اس سفید بونے پر کافی گیس جمع ہو جاتی ہے تو ایک دم نیوکلیئر فیوژن شروع ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے اور وہ بہت روشن ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ سپر نووا تو اس سے کئی بڑا دھماکہ ہے، وہ ستارے کی موت ہوتی ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں نئی ٹیکنالوجی آئی، ریڈیو ٹیلیسکوپ، ایکس رے ٹیلیسکوپ، ان سے کیا نئی چیزیں پتہ چلیں؟ بہت کچھ۔ ریڈیو ٹیلیسکوپ نے تو کائنات کو ایک بالکل ہی نئی روشنی میں دکھایا۔ انہوں نے دریافت کیے کوازارز۔ کوازارز؟ یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے نیم ستارہ نما ریڈیو ذرائع کا، یعنی کوازی اسٹیلر ریڈیو سورسز کا مخفف۔ یعنی دیکھنے میں تو یہ ستاروں جیسے نقطے لگتے ہیں، لیکن شدید ریڈیو لہریں خارج کرتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات ہے ان کا فاصلہ۔ فاصلہ؟ کیسے پتہ چلا؟ ان کی روشنی میں بہت زیادہ سرخ منتقلی نظر آتی ہے۔ سرخ منتقلی؟ یعنی وہ ہم سے بہت دور جا رہے ہیں؟ جی، جب کوئی چیز ہم سے بہت تیزی سے دور جا رہی ہو تو اس کی روشنی کی لہریں کھنچ جاتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی اسپیکٹرم میں سرخ رنگ کی طرف۔ کوازرز کی سرخ منتقلی اتنی زیادہ ہے کہ مطلب وہ ہم سے اربوں نوری سال دور ہیں اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے بے انتہا تیز رفتاری سے دور جا رہے ہیں۔ اربوں نوری سال، یعنی یہ کائنات کے بالکل شروع کے وقت کی چیزیں ہیں۔ بالکل، اور یہ ناقابل یقین حد تک روشن بھی ہیں۔ کچھ کوازرز تو پوری گیلیکسیا سے زیادہ روشنی دیتے ہیں۔ ایک پوری گیلیکسیا سے زیادہ؟ لیکن ہیں کتنے بڑے؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، شاید ہمارے نظام شمسی جتنا یا اس سے بھی کم۔ اتنی زیادہ توانائی اتنی چھوٹی جگہ سے کیسے آ رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اتنی توانائی خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ دیر تک تو نہیں چل سکتے، شاید چند کروڑ سال۔ ان کا وجود ہی یہ بتاتا ہے کہ شروع کی کائنات آج سے بہت مختلف تھی، زیادہ توانائی والی، زیادہ پرتشدد۔ اور پلسر بھی دریافت ہوئے؟ جی ہاں، پلسرز۔ یہ تیزی سے گھومتے ہوئے نیوٹرون ستارے ہیں، سپر نووا دھماکے کے بعد بچ جانے والے انتہائی گھنے مرکز۔ یہ ریڈیو یا ایکس رے لہروں کی نبض کی طرح باقاعدگی سے سگنل بھیجتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نئی ٹیکنالوجی نے دکھایا کہ کائنات ہماری امید سے کہیں زیادہ عجیب، متنوع اور توانائی سے بھری ہوئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا سفر ایک چھوٹی سی زمین کے گرد گھومتی کائنات سے شروع ہوا، پھر نظام شمسی ملا، پھر اپنی کہکشاں کی وسعت کا اندازہ ہوا، اور پھر پتہ چلا کہ ایسی اربوں کہکشائیں ہیں۔ جی۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات صرف بہت بڑی ہی نہیں بلکہ بہت متحرک بھی ہے، توانائی سے بھرپور، کبھی کبھی پرتشدد بھی، کوئزارز، پلسرز جیسی عجیب چیزوں سے بھری بھی۔ بالکل، اور یہ سارا علم ممکن ہوا انسانی تجسس سے بہتر آلات بنانے سے اور پرانے ظاہر نظر آنے والے خیالات کو چیلنج کرنے کی ہمت سے۔ صحیح۔ اور ایسی موو آخر میں ایک بہت گہری بات سوچنے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا تجسس، یہ جاننے کی خواہش، یہ بہت شدید ہے۔ شاید ہمارے دماغ میں جتنی صلاحیت بقا کے لیے چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صرف باہر کی طرف کائنات میں نئے آلات سے دیکھنے سے ہماری پوری تصویر کیسے بدل گئی۔ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم یہی تجسس، یہی تجزیاتی سوچ، یہی نئے طریقے ایک اتنی ہی پیچیدہ کائنات پر لگائیں جو ہمارے اندر ہے۔ اندر مطلب انسانی ذہن؟ جی، انسانی ذہن، شعور، ہمارے جذبات، ہمارے سماجی رویے، اگر ہم ان کو سمجھنے پر اتنی ہی شدت سے توجہ دیں تو ہم کیا کچھ دریافت نہیں کر سکتے۔ شاید اگلی بڑی دریافتیں باہر آسمانوں میں نہیں بلکہ ہمارے اندر منتظر ہیں۔